شاید کسی کے لیے سیکھنے کی بات ہے. تو لگتے آپ بہت اچھے ہیں، لیکن آپ اپنی خدمت اور اپنی برکت کو کم کر رہے ہوتے ہیں. ذرا گھر پر لگتا ہے آپ بڑا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ آپ نے پہلی بات سیکھنی ہے. خدا نے آپ کے باڈی کو کچھ ایسے بنایا ہے کہ اس میں آپ کو خدا کا کام بھی کرنا ہے اور آپ کو اپنے اور اپنی زندگی کے ساتھ جتنے لوگ منسلک ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اور آپ نے خدمت کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اور آپ نے خدا کو بھی زیادہ ٹائم دینا ہوتا ہے، اور پھر اسی نے آپ نے آرام بھی کرنا ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں آپ کو سبق کھاتا کہ آپ ایسے کرو، لیکن اگر خدا آپ کو کہے تو پھر آپ ضرور کر لینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے مجھ پر بڑا رحم کیا. میں جب آیا تو میں حیران ہو رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا اس عمر میں. اس وجہ سے میری جو یادداشت ہے نا وہ تھوڑی کمزور ہو گئی. مجھے خدا کے خادم بھائی ارنسٹ مل کہا کرتے نہ ایسے کر. میں 50 ایئرس کا تھا جب میں ایسے کرنا شروع ہوا، بہت زیادہ میں کرنے لگ گیا. 30 سال تک میں نے اتنا کیا، دن رات نہیں کیا، پھر سویا نہیں گیا. اس سے آپ کی میموری ویک ہو جاتی ہے. میں آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں کہ خدا اپنے فطری نیچرل لاز نہیں توڑتا. بڑے بڑے خادم، آپ کو پتا کہ بونکی غالباً 74 یا 75 سال کا تھا یا شاید اس سے کم تھا، تو خدا کے پاس چلا گیا. اس نے لاکھوں کو کلام سنایا اور وہ اپنی عمر میں بہت جلدی چلا گیا. اور اس طریقے سے بے شمار چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہاں جتنے خادم ہیں، خادمائیں ہیں، خدا کی بیٹے بیٹیاں ہیں جو لرن کر رہے ہیں، وہ پہلی بات مجھ سے سیکھ لیں. اس کے ساتھ ساتھ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھ پر رحم کیا. میں پاسٹر شیش صاحب کے لیے اتنا شکردار ہوں کہ وہ محنت کر رہے ہیں. اور یہی وقت ہوتا ہے بچوں، آپ نے بھی بیسٹ جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ جوانی کا ٹائم ہوتا ہے. اس میں خدا ان کے لیے کام کرنا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بوڑھے بیکار ہو جاتے ہیں. ہم بیکار نہیں ہو گئے، ہم زیادہ میچور ہو گئے ہیں. میرے ایک پاسٹر سے وہ ایک لفظ کہا کرتے تھے، مجھے یاد ہے، بزرگ تھے وہ، تو مجھے ان کی آج تک بات یاد ہے. کہتے جب یہ بہن سے بوڑھی ہو جاتی ہے نا تو بچے نہیں دیتی، تو دودھ بھی ان کا کام ہو جاتا ہے. وہ تھوڑا سا دودھ دیتی ہیں. کہتے ہیں اس کو کھانگڑ مجھ کہتے ہیں پنجابی میں. تو جو کھانگڑ ہوتی ہے نا تھوڑا دودھ دیتی ہے لیکن گاڑھا دیتی ہے اور بڑا طاقت والا دیتی ہے. جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، ان کے پاس خدا کے ساتھ چل چل کے گہرائیاں ہوتی ہیں، اور خدا روح القدس جو ہے ان کو اس تجربے اور برکت اور قدرت کے ساتھ اور زیادہ استعمال کرتا ہے. لیکن جو بھاگ دوڑ ہوتی ہے، جو آپ نے خدا کے لیے کام ہے، وہ جوانی میں ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جتنے خادم بائبل میں ہیں اس میں سے 90% لوگ ہیں جنہوں نے جوانی میں کام کیا ہے. کوئی 10% لوگ ہیں جنہوں نے بزرگی میں کام کیا ہے. تو آپ بھی اگر برکت پانا چاہتے ہو تو آج میں جوانوں کو سب سے پہلے، اور آپ کو پتا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ جب آخری نو میں خدا اپنے پاک روح کو ہر فرد بشر پر نازل کرے گا تو خاص لکھا ہوا ہے تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے. بیٹے اور بیٹیوں کے لیے خاص لکھا ہے، یعنی جوانوں کے لیے. اس لیے ہمیں سب کو تیار ہونا ہے. تو میں بھول جایا کرتا ہوں جب میں بیٹھ جاتا روم میں پاسٹر صاحب کا اور ملینیم کنگڈم چرچ کا بہت شکرگزار ہوں. اور مجھے اتنی برکت ملی ہے آپ سے. میں ہوائی باتیں نہیں کرتا، آپ کو میرا سٹائل جو آتا ہے پتہ ہے، سیدھا سیدھا ہوتا ہے. اگر غلط کرو گے تو میں نے کہہ دینا غلط کیا، کیونکہ جس کو کہتے ہیں پروفیٹک ہونا یا پروفٹ ہونا، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ غلط کو غلط کہے اور صحیح کو صحیح کہے. اور اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. اس کو جو سچائی ہے نا اس پہ بولنا ہے، اور اگر خدا اس کو بہکا دیتا تو وہ اس کو بولنا ہے. اور میں آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو جوائفل، اور میرا دل خوشی اور شکر سے بھر گیا ہے آپ سب کے لیے. نہ صرف پاسٹر صاحب اور میری بہن مسز رشید اتنی اچھی ہیں، مجھے پتہ لگ گیا ہے کیونکہ ہر ایک اچھے خادم کے پیچھے ایک اچھی بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے. اگر بیوی لڑنے والی ہو تو وہ ٹانگیں کھینچیں گے، اگر دعا کرنے والی ہو، ساتھ دینے والی، کھڑے ہونے والی ہو تو وہ آپ کو اوپر لے جائے گی. ہاللیلویا. اس لیے میں ان کے لیے بہت شکرگزار ہوں. مجھے پتا ہے کہ اکیلے کا کام نہیں ہوتا، ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. آمین. تو اکیلا کوئی کام نہیں کرتا. سو میں آپ ساری ٹیم کا، میرے بیٹوں کا جو ورشپ کر رہے تھے اور اس طریقے سے آپ میں سے جو میٹنگ چلا رہے تھے، آپ انتظام کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور مجھے پتا آپ میں سے بہت لوگوں نے اس چرچ کو، پاسٹر صاحب نے مجھے بتا دیا، میں نے اکیلے نہیں 60 لاکھ دیا ہے، آپ سب نے دیا ہے.
تو یاد رکھے سب کے سب مبارک کے لائق ہیں اور سب کے سب بلیسڈ ہیں. بلیسڈ کا مطلب مبارک، مبارکباد جنہیں خدا نے برکت دی ہے اور جن کے وسیلے سے دوسروں کو برکت ملی. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. اور میں کیونکہ پھر کلام میں بیٹھ جاؤں گا، پھر کلام میرے پہ بہت زور سے نازل ہو رہا ہے اور بالکل نیا کلام. میں نے کہا خدا مجھے پرانے سے مزہ نہیں آتا، مجھے نئے سے مزہ آتا ہے. میرے لیے بھی نئے ہوتے ہیں اور مجھے اسی وقت کلام ملتا ہے جب آپ بول رہے تھے، گا رہے تھے، مانگ رہے تھے خدا سے، تو خدا کا کلام نازل ہوا مجھ پر. اور میرے ساتھ خود مجھے آواز آتی ہے، جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ جو سن چکے ہیں. مجھے نہیں پہلے، میں بڑی کوشش کرتا ہوں تیار کروں. میں پرانے بھی دے سکتا ہوں کیونکہ میرا اتنا تجربہ ہے، اتنا مجھے باتیں یاد ہے، اتنی قسم کے میرے پاس کلام ہے. لیکن یاد رکھنا مجھے اس سے مزہ نہیں آتا. کبھی کبھی اب میں رپیٹ کرتا ہوں اگر میں نئی جگہ پہ جاؤں. لیکن آج میں نے سوچا تھا، صبح بھی میں نے دیا کلام، لیکن میں سوچا وہ لیکن خدا، میں نے کہا خدا وہ مجھے مزہ نہیں آئے گا، ان کو تو آ جائے گا کیونکہ آپ نے تو پہلی دفعہ وہ کھانی ہے نا. اگر دال پکی آج دوپہر کو میں نے دال کھائی ہے تو میں تو کھا چکا ہوں. اگر میں دوبارہ کھاؤں گا تو مجھے نہیں اچھی لگے گی، آپ کو اچھی لگ جانی کیونکہ آپ نے پہلی دفعہ کھانی ہے. لیکن وہ نہیں میں دے رہا. اسی 1 منٹ کے لیے سب دعا کریں گے تب خدا میرے ساتھ کلام کا، تاکہ آپ کی پروفیٹک، آپ کے دل میں جو سوال ہے خدا کو کہیں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. خدا میرا دل خوشی اور شکر گزار سے بھرا ہوا ہے تیرے مقدسوں کے درمیان آ کر. خدا تیرے تمام بیٹے بیٹیوں کے درمیان آ کر خدا میں بھی خدا تیرے سامنے جھکتا ہوں. اور تو جانتا ہے کہ خدا زندہ خدا، ہم سب تیری آواز سننا چاہتے ہیں. ہم تیری آواز سننا چاہتے ہیں کیونکہ جو تیری آواز سنتے ہیں، جو اس کو فالو کرتے ہیں خدا، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی تابع فرمانی کرتے ہیں، وہی خدا آگے برکت پاتے ہیں. میں چاہتا ہوں خدا آج جتنے ہم بیٹھے ہیں، بچوں سے لے کر بڑوں تک، خدا مجھ سے لے کر چھوٹے بزرگوں تک، تمام چھوٹے بچوں پر خدا، اور جو خدا بزرگی کے حصے میں داخل ہو رہے ہیں اور جتنے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں یہاں بیٹھے ہیں، خدا ہمیں اپنی آواز سنا. ہم لیکچر نہیں سننا چاہتے، ہم اچھے مضمون نہیں سننا چاہتے. ہم تیری آواز جو وائس آف گاڈ ہے، وائس آف دا ہولی اسپرٹ ہے، وائس آف جیزس ہے، وہ سننا چاہتے ہیں. اس کے اندر بول فرما، کیونکہ تیرے بندے اور تیری بندیاں سننے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ ہے باپ، ہم تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگ کر پا لیتے ہیں. آمین آمین. مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے. اور فیس بک سے بھی لوگ دوبارہ بھی سنیں گے، مجھے صبح بھی سنا ہے اور آپ کو بھی سنیں گے تو سنا ہوگا. تو آج کا دن کیا ہے؟ ہم عید پینتیکوس کہتے ہیں. میں آپ کو عید پینتیکوس کے تعلق سے ایک اچھا مضمون دے سکتا ہوں، اس لیے کہ مجھے کافی زیادہ اس کی اسٹڈی کی ہوئی ہے. اور اگر میں کسی یوٹیوب پہ جاؤں تو ایک نئے نئے میسج لے کے بھی دے سکتا ہوں. لیکن میں عید پینتیکوس پہ نہیں زیادہ بولوں گا، میں اسی کے اندر رہوں گا. روح القدس پر میں بولوں گا اور میں خدا کی آواز کو آپ تک پہنچاؤں گا جو خدا نے مجھے ابھی دی ہے. اس لیے اس کا سٹارٹ جو ہے، یاد رکھے کہ آج جو ہماری عبادت ہے نا، اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے. پر سب نے ایک بہت پیاری بات کرتے ہوئے کہی ابھی اسٹیج سے. انہوں نے کہا کہ میں نے خدا کی آواز سنی. کیا کیا اس نے؟ انہوں نے کیا کیا؟ خدا کی آواز سنی. میرے بچوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، ساری باتوں میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی آواز سننا. یہ پہلا حصہ ہے آپ کی لائف کا. اگر آپ کچھ اپنی زندگی میں چاہتے ہیں تو پہلے خدا کی آواز سنیں. شفا جو ہے نا، میں نے دیکھا ان لوگوں کو ملتی ہے جن کو ریولیشن مل جاتا ہے، مکاشفہ مل جاتا ہے، جن کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے اور جیسے ہی کلام کرتا ہے تو وہ قائل ہو جاتے ہیں اور اس کلام سے اس کے اندر ایمان پیدا ہو جاتا ہے. اور جب ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ایمان کی بہت سی قسمیں ہیں. کچھ ایمان چاہیے نجات کے لیے، جنہوں نے توبہ کرنی ہے تو ان کو وہ بلا نجات پیغام ملتا ہے، ان کو وہ ریولیشن ملتا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ان کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. جن کو پاک روح کا بپتسمہ چاہیے ان کو وہ ریولیشن ملتا ہے. جن کو ویژن چاہیے، کوئی نعمت چاہیے، کوئی برکت چاہیے یا شفا چاہیے، جسمانی ہو یا روحانی ہو، تو ان کو وہ والا ریولیشن چاہیے ہوتا ہے. ریولیشن کہتے ہیں مکاشفے کو، یعنی بھید کا کھل جانا. میں سادہ لفظوں میں باتیں بتاتا ہوں، آپ کو بتایا میرا اسٹائل سمپل ہے. میں بڑے بڑے لفظ نہیں بولتا، مجھے آتے بھی نہیں ہیں اور میں سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. آئی وانٹ ٹو بی واٹ آئی ایم. خدا جس طریقے سے مجھے استعمال، میں اسی کے لیے چلنا چاہتا ہوں. میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب آپ لوگ اچھے سے لفظ بولتے ہیں اور میں کبھی کبھی رشک بھی کرتا ہوں، کاش میں بھی اچھا بول سکوں. لیکن یاد رکھیں میرا ان سب چیزوں میں
اچھے لفظ بولنا، اچھی لینگویج بری بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے جو بولتے ہیں، اس کو کنڈیم نہیں کرنا کبھی. لیکن اگر آپ کو اسٹائل خدا نے سمپل دیا تو آپ جو کو چاہیں اسی طرح سے چلیں، آپ کو برکت ملے گی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا کی آواز سننی ہے. خدا کی آواز سننے کے بعد اس کی تابع فرمانی کر لیں. میرے ساتھ یہی ہوا ہے یہ پچھلے 2 مہینوں میں. میں جا نہیں سکتا تھا، میں اس پہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں جانا نہیں چاہتا تھا. مجھے خدا نے کہا جا کرو، وہاں بند ہے سب کو لاک ڈاؤن. مجھے خدا کینیڈا جا. میں کہا میں کیوں جاؤں، میرے پاس ویزا بھی نہیں ہے، 7 دن کا ویزا رہ گیا. انہوں نے 14 دن کوارنٹائن کرنا ہے. میں نے خدا سے بحث کی، جو غلط کی. اب میری پرسنالٹی فرق ہے، میں اتنا روحانی نہیں ہے جتنا آپ سمجھتے ہیں. خدا میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں خدا میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن جتنے لوگ میں تو اگر بحث کرتا ہوں خدا سے، میں نے کہا میں نہیں جانا. خدا نے پھر سختی سے کہا، اس نے کہا اپنی سننی ہے، لوگوں کی سننی ہے، کیونکہ مجھے کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا کینیڈا میں. ایک بندہ تھا وہ رکھنا چاہتا تو گورنمنٹ کے لحاظ سے وہ رکھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس میرے لیے علیحدہ بات کم اور چیز نہیں تھا، کیونکہ گورنمنٹ کہتی 14 دن بند ہونا، کسی سے بات نہیں کرنا. اور خدا نے معجزہ کیا، کیونکہ میں نے خدا کو بے کیا. میں تجربے سے کلام دیتا ہوں. آواز سنی، پھر آواز کی کیا کی؟ فرمانبرداری کی. جب فرمانبرداری جیسے پاس صاحب نے کی، بالکل وہی بات میں ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ کے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ کس کیا سننا؟ خدا کی آواز سننا. آپ سب کو اگر جن بائبل پڑھتے ان کو یاد ہوگا کہ ایلیا کو خداوند جب ہور کے پہاڑ پہ لے گیا تو وہاں پر پہلے آندیاں آئی، پھر اس کے بعد زلزلہ آیا، بہت کچھ ہوا، بارش آئی، آگ آئی. لکھا کسی چیز میں خدا نہیں تھا. یہ لکھا ہوا ہے، میں نے نہیں لکھا. پرانے عہد نامے میں آپ بھی پریشان ہو جائیں گے، اتنا کچھ ہوا، ہلچل مچی ہے، شور ہوا، بہت کچھ ہوا، لیکن ان سب میں خدا نہیں تھا. خدا کس میں تھا؟ ایک دھیمی آواز کے ساتھ خدا نے کلام کیا. ایلیا کا مسئلہ اس سے حل ہوا، ایلیا کو رہنمائی اس سے ملی. یعنی آپ کے لیے خدا کی آواز کو سننا آپ کی زندگی کا نمبر 1 پوائنٹ بن جائے. جب تک خدا آپ سے نہ بولے آپ خدا کا پیچھا کریں کہ خدا جب تک تو میرے ساتھ شخصی طور پر نہیں بولے گا. اور خدا پریچرز کے وسیلہ سے بولتا ہے، خدا ٹیچرز جو استاد ہوتے ہیں ان کے وسیلہ سے بولتا ہے، خدا پروفٹس کے وسیلہ سے بولتا ہے، خدا رسولوں کے وسیلہ سے بولتا ہے، خدا مبشروں کے وسیلہ سے بولتا ہے، خدا پاسٹر حضرات کے وسیلہ سے بولتا ہے، خدا کلیسیا کے ممبران جو روح راگ سے بھرے ہوتے ہیں ان کے وسیلہ سے بھی بولتا ہے، خدا پرستش کرنے والوں کے وسیلہ سے بھی بولتا ہے. جب آپ روح القدس سے بھر کر پرستش کر رہے ہوتے ہیں گیت وہی ہوتا ہے، لیکن روح القدس لے کر کسی کے دل کو توڑ دیتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ آج کی پہلی بات جو میں سکھانا چاہتا ہوں وہ غیر زبان نہیں ہے. غیر زبان آپ میں سے بہت کو ملی ہوئی ہے اور مل بھی گئی ہوگی، آج صبح بھی اوروں کو بھی مل جائے گی. یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے. اس کے اندر جو آواز ہے نا وہ نہیں لوگوں کو پتا ہوتا. میں نے کیونکہ لاکھوں لوگوں کے ساتھ مجھے ڈیل کیا، میں نے اور کئیوں سے ساتھ میں نے بیٹھ کے کیا ڈیل، ان سے بات چیت کر کے کیا. بہن کو پاک روح مل گیا ہے اور اس کو نہ خدا کا پتا، اس کو کچھ بھی نہیں پتا. وہ کہتی ہے مزہ آ گیا، بس آ گیا، غیر زبان بولی جانی، میں نے کوئی نہیں پتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو غیر زبان سمجھ آنی چاہیے، نام ہی سمجھ آئے، لیکن کام آواز میں ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں کہ خدا کی آواز کیا سننی ہے. میں نے بہت لوگوں کو ایسا سنا، وہ کہتے ہیں کہ خدا کی یسوع سے مجھے نظر آیا ہے، اور میں نے کہا اچھا بات چیت کیا ہو گئی تھی؟ اس سے سنا تھا وہ کہنا کیا چاہتے ہیں. کبھی کبھی مجھے پتا ہے جیسے پروفیسر صاحب بھی ہیں، یہ بھی خدا کے خادم بھی ہیں، تو میں آپ جانتے ہیں کہ پاسٹر شیخ صاحب کہ نبوت. میں نے کہا کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا، آج ایسا نہیں میں کر سکوں گا، لیکن میں آپ کو آج ٹیچنگ دے کر دعا کروں گا، اور جو آپ کی خواہش رہتا ہے روح القدس پوری کرے گا، یسوع کے نام میں ہوگا. ہاللیلویا. اور جلال خدا باپ بیٹے اور روح القدس کا ہوگا. آمین. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آواز کو سننا اور پھر خدا ان کی زندگی میں کام کرتا ہے. ہمیں بھی نہیں پہلے پتا تھا، ہم نے بہت وقت ایسے گزار دیا. غیر زبانی ہم بہت بولتے تھے، غیر زبانی کے حق میں ہوں، میں خلاف نہیں ہوں. میں آج بتاؤں گا سب کو مل سکتی ہیں، سب کو ملنی چاہیے، سب کے لیے ضروری ہے. میں اس پر اتنا زیادہ نہیں بولوں گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں میں بولوں گا خدا کے ساتھ تعلق رکھنے کو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو غیر زبانیں بولتے لیکن کلام کے مطابق ان کی زندگی نہیں تھی، اور انہوں نے غیر زبانوں کے پیچھے پڑھ کے کہ ہمیں مل جائیں. بدکاری نہیں چھوڑی، گناہ نہیں چھوڑے، بدی نہیں چھوڑی، شراب نہیں چھوڑی، اور غیر زبانیں بول رہے ہیں. اور بعد میں جب خدا کا کبھی مسا آیا تو انہیں بدرو حاضر ہو گئی.
آپ پریشان نہیں ہو جانا، کیونکہ توبہ ہی نہیں کی، نجات ہی نہیں پائی، پاکی نہیں ہوئی یسوع کے لہو سے پہلے. بس وہ کہتے ہیں غیر زبانیں مل جائیں گی. میں ایسے گروپوں کو جانتا پوری دنیا کے اندر جو آپ کو بڑے طریقے سے کہہ کے غیر زبانیں مل جائیں گی. کس طریقے سے؟ میں نے بڑے بڑے خادموں کو غلطیاں کرتے دیکھا. میں نے خود سنا کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے بولو. یہ کوئی غیر زبان نہیں ہے، یہ بائبل کی کوئی تعلیم نہیں ہے، تاکہ آپ سمجھ جاؤ. میرے پیچھے کہاں لکھا کہ پیچھے پیچھے بولو؟ یہ تو روح القدس توفیق دیتا ہر شخص کو بولنے کی، تو ہم تو توفیق نہیں دیتے. میں نے ایسے بڑے بڑے خادموں کو آپ کے پیچھے ایسے ایسے کرو. میں نے ایسے بھی سنا کہ لوگ کہتے بولتے جو ہیلیلویا 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 ہیلیلویا، یا بھر دے بھر دے بھر دے بھر دے. آپ پتا کیا کس سے بھر دے؟ یہ پتا ہی نہیں کیسے بھر دے. توبہ کی نہیں، نجات پائی نہیں، ان میں بدبوئیں آ گئی. میں نے خود دیکھا، میرے وقت نہیں آیا، میں تجربے سے کلام دیتا ہوں. اس لیے آپ صرف غیر زبان نہیں چاہیے، ہمیں غیر زبان نہیں چاہیے، ہمیں روح القدس چاہیے، ہمیں خدا چاہیے. اور جب روح القدس آئے گا، اس کا ایک تجربہ ہوتا ہے جس کو ہم روح القدس کا بیپتسمہ کہتے ہیں. اور روح القدس کا جب بیپتسمہ ہوتا ہے تو اس وقت غیر زبان روح القدس نشان کے طور پر دیتا ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے اور آپ کو بھی پتہ لگ جائے کہ روح القدس تو آپ کے ساتھ ہے. جب آپ نے توبہ کی، روح القدس آپ کے ساتھ ہے. تو آج ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو روح القدس کیسے ملے گا. ہاللیلویا. آپ کا روح القدس کے ہاتھ فیلوشپ کیسے ہوگی، آپ بڑھو گے کیسے، آپ خدا میں کیسے ترقی کرو گے. کیونکہ آپ کی ضرورت یہ ہے. مجھے پتا آپ کے پاسٹرز اور آپ کی یہ ساری ٹیم غیر زبانوں کو جانتے ہیں، بولتے ہیں اور مانتے ہیں، اور وہ آپ کو سکھائیں گے، وہ سکھا چکے ہیں اور سکھائیں گے آپ کو. یہ آپ سیکھ سکتے ہیں. لیکن آج کا دن کیونکہ خاص روح القدس کا دن ہے، اور اس دن کو دی پینتیکوس کیوں کہا جاتا ہے کہ یہودی جو تھے ان کو خدا نے اسرائیل قوم کو کہا تھا کہ 50ویں دن ان کی عید ہوتی تھی، جسے 35 کا مطلب 50واں دن، جس کا ایکچوئل ورڈ ہے اس کا مطلب 50واں دن. اس دن وہ عید مناتے تھے. 7 ہفتوں کے بعد 49، اور پھر اس کے اگلے والا اس کو مناتے تھے اگلے دن، تو اس کو پینتیکوس کہتے تھے. تو اس عید پہ بہت لوگ جمع ہوتے تھے. اس کے تعلق سے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ آپ کے استاد بہت اچھے ماہر استاد ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے. میں آج روح القدس کی رہنمائی میں آپ کو خدا نے مجھے کیا بتایا. آئیے ذرا خدا کا پلان کیا. نمبر 1، واٹ از گاڈس پلان؟ خدا کا منصوبہ کیا ہے بنی آدم کے لیے؟ آئیے اس کی آیت ہم پڑھتے ہیں. خدا جو ہے نمبر 1، امثال کی کتاب اس کا 8 باب، اس کی 31 آیت آپ نے بہت دفعہ سنی، بہت دفعہ بولی ہوگی. آج میرے ساتھ بھی پڑھیے. آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی. خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے. آمین آمین. اب خدا کا منصوبہ کیا تھا؟ نمبر 1، خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا اور ایک پلان کیا، منصوبہ کیا کہ ہم ایک کریشن کریں گے، اپنی صورت پر بائیں گے، وہ بڑھیں گے، پوری زمین کو معمور کریں گے، میرے نمائندہ بن کر کام کریں گے. تو پلان کیا تھا؟ کیا لکھا ابھی؟ میری خوشنودی کس میں تھی؟ بنی آدم کی صحبت میں. بنی آدم کا مطلب ہے آدم کی اولاد، انسان اس سے مراد ہے. خدا کی خواہش کیا تھی بتائیے مجھے؟ صحبت رکھنے کی ہمارے ساتھ. خدا ہمارے ساتھ کیا رکھنا چاہتا تھا؟ صحبت. صحبت کیا کہتے ہیں؟ کمپنی. سادہ لفظ کمپنی، دوستی. جب آپ آپس میں دوست ہوتے ہیں، اکٹھے پھرتے ہیں، تو آپ ایک دوسرے کا صحبت رکھتے ہیں، پیار کرتے ہیں، آپ پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمپنی میں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس کی فیلوشپ میں، رفاقت اور شراکت میں. یہی جو صحبت ہوتی ہے اس کے لیولز ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے رفاقت، جس کا مطلب رفیق سے لفظ بنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوستی ہو جاتی ہے خدا سے. پہلے لنک ہوتا ہے، پھر دوستی بن جاتی ہے، پھر دوستی کے بعد آپ اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ہم میراث ہو جاتے ہیں، شریک ہو جاتے ہیں، شراکت میں چلے جاتے ہیں. یعنی اس کی خوبیاں آپ میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کی خوبیاں خدا میں نہیں جائیں گی، کیونکہ آپ کی خوبیاں اچھی نہیں ہوتی. خدا کی خوبیاں آپ میں آئیں گی. اور خدا نے ہمیں چنا بھی اس لیے ہے. پطرس کہتا ہے کہ تم خدا کی خوبیاں ظاہر کرو. اور ہماری کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی خوبیاں نہیں چھوڑتے. خدا کی تو دکھاتے اپنی بھی دکھاتے رہتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ان کی وجہ سے لوگ ہم سے ٹھوکر کھاتے ہیں. لوگ اوپر آ جاتے ہیں کہ یہ تو کہتا ہے میں خدا کا بندہ ہوں، خدا کی بندی، یہ خوبیاں یہ کہو جی. وہاں لکھا ہوا پطرس نے کہا. تو پہلی بات،
خدا انسانوں کے ساتھ صحبت رکھتا چاہتا تھا اور آدم حوا کو بنا کے خدا ان کے ساتھ رہتا تھا، صحبت کرتا تھا، رہتا تھا، ملتا تھا. اور سب سے خاص بات کیا لکھی ہے؟ بتائیں کیا خدا باغ عدن میں ہر وقت رہتا یا کبھی کبھار آتا تھا؟ بولیے. جنہوں نے دو آیتیں پڑھی ہیں ان کے لیے کبھی کبھار آتا تھا. جنہوں نے پوری بائبل پڑھی ہوئی ہے خدا ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتا ہے. ہاللیلویا. خدا نے انہیں پیدا کیا تھا، خدا ان کے ساتھ تھا، لیکن وہ جو آتا تھا پھر وہ کیا ہے؟ بیٹا کا سوال صحیح ہے. کئی لوگ کہتے ہیں پھر وہ جو اسپیشل ہے، ارے بھائی اس وقت وہ ان سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، ان سے کمیونیکیشن کرنا چاہتا تھا، ان سے ان کو دکھانا چاہتا تھا. تو جب خدا ہم دیکھتا تھا کہ ابھی سارا دن انہوں نے کام شام اپنے کر لیے ہیں، تو اب میں ان کے ساتھ ان کے اپنے آپ کو، اس کو کہتے ہیں مینیفیسٹیشن، اس کو کہتے ہیں ظہور ہونا خدا کا. خدا اب یہاں موجود ہے. آمین. اور خدا جو ہے وہ وقت کے ساتھ مختلف طریقوں سے روح القدس ظہور کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی آپ کو؟ اب خدا کیا کرتا تھا؟ اب کیا خدا اکیلا آتا تھا؟ مجھے بتائیں. کتنے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی کبھی خدا باپ آ جاتا تھا، کبھی کبھی بیٹا ازلی ہے یسوع سے آ جاتا تھا پرانے عہد نامے میں بھی، اور کبھی کبھی روح القدس آ جاتا تھا. کتنے لوگ یہ ایمان رکھتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں رکھتا. مجھے لگتا ہے بہت سیکھے ہوئے، کیونکہ آپ کا استاد بڑا زبردست ہے. ارے بھائی خدا ایک ہی ہے، تینوں اکٹھے ہی آتے ہیں، کیلے کیلے نہیں آتے. لیکن خدا اپنی ہستی میں باپ کی شکل میں جب کام کرتا تو وہ فرق طریقے سے فنکشن کرتا ہے. جب وہ بیٹے کی شکل میں وہی خدا کام کرتا ہے، کیونکہ وہ دوسری پرسن میں ظاہر کرتا ہے اپنے دوسرے اکنوم میں. جب بیٹے کی شکل میں آتا ہے تو پھر فنکشن فرق ہے اس کا. پھر جب خدا روح القدس کی شکل میں آتا ہے، یعنی روح القدس کی طرح اپنے آپ کو ایک پرسن کی طرح ظاہر کرتا ہے، تو خدا تین پرسنز میں مختلف لیول پر مختلف طریقوں سے فنکشن کرتا ہے، کام کرتا ہے. اور ہماری زندگی کے اندر ہمیں تینوں کام چاہیے. اگر یسوع نہیں آتا گناہ معاف نہیں ہوں گے، اگر اس کا خون نہیں آتا، قربانی نہیں ہوتی، تو پھر ہمارا کفارہ نہیں ہوگا، ہماری باپ سے پھر ملاقات ہی نہیں ہو سکتی. آمین. اگر روح القدس نہیں آتا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی یسوع کی بھی. وہ آتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، بتاتا ہے، پاک روح کام کرتا، ساتھ ہی ہوتے ہیں. اب جب خدا ٹھنڈے وقت میں آتا تھا تو ان کے ساتھ رفاقت ہوتی تھی. اب آپ کو سمجھ، شروع سے خدا کی یہ خواہش ہے. اور جب انہوں نے گناہ کر لیا، رفاقت ٹوٹ گئی، تو خدا بے چین ہوا. اور خدا نے پہلے سے انتظام کیا تھا، پلان، کہ میں نے اب اپنے ساتھ ان کی دوبارہ رفاقت اور شراکت کو بحال کرنا ہے. تو اس نے اپنے ازل سے ذبح کیا، وہ اسے پلان کر لیا تھا. آمین. سمجھ آ گیا؟ اب دوسری بات، آج ہم کیونکہ روح القدس کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں، تو خدا کا پاک روح پرانے عہد نامے میں کام کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ بتائیے، بولیے. آپ جانتے ہیں، جو آپ دے سکتے ہیں. کرتا تھا. لکھا ہوا اس پر زور سے پاک روح نازل ہوا، سمسون پر، داؤد پر، فلاں شخص پر، فلاں بہن پر، فلاں بھائی پر زور سے نازل ہوا. پاک روح نازل ہوتا تھا. پاک روح پرانے عہد نامے میں بھی کام کرتا تھا. یسوع کبھی یہ نظر آتا تھا پرانے عہد نامے کہ نہیں؟ وہ آتا تھا. آپ کو سکھایا ہوگا بھائی صاحب نے، آتا تھا. وہ جب تین شخص ابراہیم کے پاس آئے تھے تو دو فرشتے تھے، وہ سدوم عمورہ چلے گئے تھے، اور تیسرے کے سامنے ابراہیم نے انٹرسیشن، شفاعت کرنا شروع کر دی تھی. یسوع آتا تھا. یاد رکھے، یہ نہ سمجھے خدا کے اللہ نہیں آتا، پاک روح بھی، لیکن فنکشن اپنا اپنا کرنا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، فرض کرو میں ہی ہوں، تو میں اگر تین طریقوں سے فنکشن کرتا ہوں، میں لمیٹڈ ہوں، میری مثال اچھی نہیں ہے سمجھانے کے لیے، سادگی سے میں سادہ مثالیں دے دیتا ہوں. میں محدود ہوں، میں نہیں سارا خدا کو پیش کر سکتا، لیکن سمجھانے کے لیے. فرض کرو میں باپ بھی ہوں، میرے تین بیٹے ہیں، میں ان کا باپ ہوں، سمجھے؟ تو میں اب باپ کی طرح نہیں اس وقت پیش باتیں کر رہا، کیونکہ میرے بیٹے یہاں نہیں ہیں. میں جب بیٹوں کے ساتھ بات ہنسوں گا بھی، مذاق بھی کروں گا، پیسے بھی مانگیں گے، کچھ میں بھی ان سے مانگوں گا، میں ان کو بھی کہوں گا مجھے دباؤ ایسے کرو. تو باپ کی طرح فنکشن جب میں کرتا ہوں تو میں فرق ہوں. آمین. اب میں خدا کا خادم بھی ہوں، یعنی خدمت بھی کرتا ہوں، کلام بھی سناتا ہوں. اس وقت میں پریچر ہوں، اس وقت تو خدا کا خادم ہوں، ایونجلسٹ ہوں، میں پاسٹر ہوں، میں جو بھی آپ مجھے نام دے دیں، میں کچھ ہوں، یعنی میں خدا کے لیے کھڑا ہوا ہوں. آمین. تو یہاں پر میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے، اور اس وقت میں کیا فنکشن کر رہا ہوں؟ ایز اے پریچر کر رہا ہوں. آمین. اور آپ یاد رکھیں کہ یہ دو ہی فنکشن میں نہیں کرتا. کبھی کبھی میری زندگی میں
اس سے پہلے میں ایک اور مثال دوں، میں کسی وقت ہوتا میں پروفیسر تھا، جب میں کالج میں ہوتا تھا بندہ وہی ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، وہ اپنا دوسرا فنکشن کر رہا ہے۔ اب تینوں کو لہذا کرے تو تینوں پرسن لہذا نظر آتی ہیں، اس لیے ہم ٹرینٹی کو مانتے ہیں، خدا ایک ہے لیکن وہ باپ کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں اور روح القدس کی شکل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ آمین۔ اب بیٹے کی طرح جب نظر آتا تھا، اس زمین پر آیا، مجسم ہو کر آیا، پھر وہ اس کی ایک اور فارم تھی، جب مجسم ہو کر آیا لوگ اسے روٹی کھاتے تھے، اور بیٹے کی شکل میں خدا کیا کرتا تھا، جسم میں رہتے ہوئے جب وہ آیا، جب وہ مجسم ہوا کھانا بھی کھاتا تھا، ورنہ خدا کھانا نہیں کھاتا، وہ تھکتا بھی تھا، اور وہ جسم انسانی صورت میں تھا، اس لیے وہ ایسے کرتا تھا۔ لیکن جب وہ آسمان پہ واپس چلا گیا، اب میرا آپ کا یسوع لامحدود ہے، ہاللیلویا۔ اب ہر جگہ نظر آ سکتا ہے، اس میٹنگ میں بھی آ سکتا ہے، اور آپ میں سے کئی لوگوں کو شاید نظر بھی آیا ہوگا، اور اگر کہیں نہ آیا تو شاید فرسٹ منڈے کو کبھی نہ کبھی ضرور نظر آیا ہو۔ بہت نظر آتا تھا پہلے، اور میری بہت میٹنگوں میں پوری دنیا میں ہندوؤں کو، مسلمانوں کو، سکھوں کو، میں جب دعا کر رہا تھا تو ان کے اوپر لائٹ آتی تھی بڑی سی، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر لائٹ روشنی آ گئی بہت بڑی، جیسے پلوس پر آئی تھی، اور پھر وہ کہتے تھے ہمیں بیچ میں یسوع نظر آیا، اور وہ گر جاتے تھے۔ اور اس طرح سے خدا آپ بھی کرتا ہے جو تیار ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، میں اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے بات کی۔ اب آپ نے کرنا کیا، اب روح القدس جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ خوش تھا، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا۔ کوئی کہے گا کہ یہ حکمت ہے، میں آج اس پہ ٹیچنگ نہیں، مجھے کیونکہ ابھی ملا ہے یہ، میں اس پہ ٹیچنگ دے سکتا ہوں، مجھے خدا نے کھول دی ہے، کیونکہ میں خود بھی کوشچن کرتا ہوں۔ میں نے کہا خدا تو یہ تو حکمت کی بات ہو رہی ہے جو ازل سے تھی، تو ازلی کون ہوتا ہے؟ ازلی خدا ہے۔ ازلی کون ہے؟ ازل کا پتا ہے نا، جس کا کوئی شروع ہی نہیں ہے، ہمارا تو شروع ہے۔ تو یہ حکمت ازل سے خدا کے ساتھ تھی، اور یہ یسوع کو بھی ظاہر کرتی ہے، یہ باپ کو بھی ظاہر کرتی ہے، یہ روح القدس کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ مختلف جگہ اسٹڈی کریں گے تو یسوع کو بھی خدا کی حکمت کہا گیا ہے، کہ وہ خدا کی کیا ہے، حکمت ہے۔ آپ کو پتا ہے روح القدس کو کیا کہا گیا، حکمت کا روح کہا گیا، اس کو بھی کہا گیا۔ اس لیے یہ خدا کی بات ہو رہی ہے کہ میں شروع سے ہی جب زمین بن رہی تھی سب تھا، تو خدا میں روح القدس بھی تھا، اور وہ روح القدس کی جو حکمت تھی، جو حکمت کا روح اس میں تھا، اس کی جو خوبی ایٹیٹیوڈ تھا، وہ ظاہر ہو رہا تھا۔ یسوع خدا کی حکمت ہے، اور اس وقت اس بنی آدم کے ساتھ شروع سے جب سب کچھ بنایا جا رہا تھا تو خدا یسوع وہاں پر موجود تھا، جو کہ ایک نہیں کام کرتے، ایک ہی جگہ ہوتے ہیں تینوں۔ پریز دی لارڈ۔ شروع سے کریشن میں، تخلیق میں اس نے بڑا کام کیا۔ اب ہم اپنی طرف چلتے ہیں جلدی سے۔ اب میرے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ کے ساتھ کیا تھا، آپ نے آج کیا کرنا ہے؟ آئیے ذرا پڑھیں میرے ساتھ یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 7 باب، اس کی 37 آیت۔ ہم 3 آیات پڑھیں گے، 37 سے لے کر 39 تک۔ پھر عید کے آخری دن، جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پانے کو تھے، جو اس پر ایمان لائے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا۔ خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت ملے، آمین آمین۔ اب ہم نے پہلا دیکھا شروع سے خدا کا پلان کیا، پہلا نمبر پوائنٹ کیا سیکھا ہے، خدا کا منصوبہ تھا، وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اب خدا نے ہماری ہوگی جدائی، آدم کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، آدم اور حوا کی، تو کیا ہو گیا، اب خدا نے پلان بنا لیا کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ وہ آپ نے بہت سنا ہے، یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، مجسم ہوئے، صلیب چڑھے ہمارے لیے، کفارہ بنے، مر گئے، دفن ہوئے، تیسرے دن موت اور قبر کو فتح پا کر شیطان اور سن، اور کہتے سن اور سیٹن کو بھی اس نے فتح کیا، گناہ اور شیطان کو بھی فتح کر کے جی اٹھے، آمین۔ اور دوبارہ 40 دن تک ظاہر کرنے کے بعد اپنے آپ کو پھر دوبارہ الوہیت میں داخل ہو گئے۔ اب وہ خدا ہے، لامحدود ہے، اب ہر جگہ موجود ہے، جو میں پہلے بتا چکا۔ سمجھ آگئی بات کی؟ اب یہ سارا پلان خدا کیوں؟ تاکہ دوبارہ ہماری خدا سے ملاقات ہو جائے، رفاقت شراکت بحال ہو جائے، یہ تھا پلان۔ اب پلان جو ہے نا، ہم اب روح القدس کی بات کرتے ہیں۔ اب خدا چاہتا تھا کہ میں ان کے اندر رہوں، ان کو گائیڈ کروں، اور خدا جو ہے وہ روح بھی ہے، یعنی روح القدس کی شکل میں، وہ اسپرچل بینگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روح القدس کی شکل میں بھی ظاہر ہوتا ہے، آمین۔
تو پہلے سے پاک رو کام کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ شروع میں کیا لکھا پہلے صفحے باری بائبل کے شروع میں پہلی 2 آیتوں میں کیا لکھا ہوا؟ اور پانی میں خدا کی روح، تو روح القدس ازلی ہے، آمین، اور پہلے سے ہی کام کر رہا تھا اور پرانے عہد میں بھی کرتا تھا، لیکن اب خدا چاہتا تھا کہ یسوع کے آنے کے بعد جو لوگ میرے جیسے آپ جیسے پوری بنی آدم یعنی انسانوں کی جتنی اولاد ہے آدم اور حوا کی سارے گناہ میں گرتے کو اس گناہ کی وجہ سے، خدا نے کہا پہلے تو کرو میرے ساتھ بحالی، اور وہ صرف خون بہانے سے ہو سکتی ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، آمین۔ اب دوسرا سٹیپ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ یسوع کے آنے سے ہمارے لیے آسان ہے، جو توبہ کرتا ہے روح القدس اس کو سب سے پہلے یہ سکھاتا ہے، روح القدس ہی سکھاتا ہے، لکھا ہوا ہے، وقت نہیں، میں اسٹڈی نہیں کرا رہا ہوں، میں پریچنگ کر رہا ہوں، اسے میں حوالے نہیں پڑھوں گا، یونان میں لکھا ہے کہ وہ آئے گا اور دنیا کو مجرم ٹھہرائے گا، خدا کے متعلق بتائے گا، یسوع کے متعلق، پاک روح کام، ایک پاک روح نے آپ سے توبہ کرائی ہے، یہ نہ سمجھنا کہ پاک روح کا اس میں کوئی کام ہی نہیں ہے، پاک روح تھا ہی تو اس نے آپ کو نئی پیدائش دی ہے، اسی نے آپ کے گناہ معاف کر کے آپ کی مردہ روح کو زندہ کیا ہے، تو پہلا کام تو ہو گیا جنہوں نے توبہ کی، جنہوں نے نہیں کہ بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں۔ پترس بھی جب کلام سنا رہا تھا کنیس کے گھر تو اس نے یسوع کے مطلب بتا رہا تھا، تو لوگوں نے بیٹھے بیٹھے غیر قوموں نے بیٹھے بیٹھے توبہ کر لیں، وہ کہنے لگے اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل ہوتی ہے، اور آپ یہاں اندر بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیں، اندر ادھر روئیں کہ خدا ابھی اپنے لہو سے مجھے دھو ڈال، اور ہم نے کئی بار ایسے دیکھا۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے انگلینڈ کے اندر، میرے تجربے سے بتاتا ہوں، میرے لیے سارے تجربے مجھے سمجھ نہیں آتی باتوں کی، پھر میں بائبل سے ڈھونڈتا یہ کیا ہو گیا ہے، مجھے کہنے لگے، میں شارٹ کرتا ہوں، کہنے لگے جی یہ بہت بڑے مندر بنواتا ہے، بہت بڑا ہندو ہے، اس کا کوئی بیمار ہے، کچھ ہے اس کے گھر میں، تو یہ آیا ہوا اس میٹنگ میں، میرا نام سن کے کسی سے جیسے انہوں نے اشتہار دیا، مجھے کہتے ہیں جی آپ نے اس کو نا اس کو بتانا یہ چندے چندے بڑے دیتا ہے اور سارے مندر بھی بنواتا ہے، لیکن یہ کرسچنوں کو بڑا پسند کرتا ہے، تو میں نے کہا میں اسے کیا کہوں، انہوں نے میرے ساتھ بٹا دیا کلام سے پہلے، میں نے کہا میں تو کچھ نہیں کہتا بھائی، وہ بندہ آتا ہے ادھر بھی مانتا ہے، ہندو تو سب کچھ مان لیتے ہیں، پھر بڑے تجربے ہیں ہندوؤں کے، تو وہ سارے وہ کہتے ہیں ایک خدا ہو صحیح، کئی ایسے بھی میں نے دیکھے سارے بت لگائے ہوئے ہیں، ہمیں گھر لے کے گئے، جی آپ کو پتا ہے یہ بھی میرا فلان ہوتا ہے، یہ میرا بڑا، میں پر سب سے زیادہ میں اس کو پیار کرتی ہوں، یہ خواب میں میرے آیا تھا، کون بنا یسوع مسیح، اس کی تصویر لا کے رکھی ہوئی ہے ادھر، وہ بھی رکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ایک خدا ہو صحیح، ہاں مجھے کیا پتا، اب وہ میں نہیں کرتا بحث، میں کہا پاک رو تو نہیں کرنا ہے، میں آگے کلام سنا رہا تھا، کلام سنانے کے بعد میں نے آگے بلایا کو توبہ کرنا چاہا، خدا کو قبول ہے، وہ آگے آ گیا، میں حیران ہو گیا، میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، رول کو دسنے، میں نے کہا پاک رو تو کر سکتا، وہ بدل گیا، بدلنے کے بعد میں نے لوگوں کو کہا کہ میں آپ کے پاک رو کے دشمنوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، جن کو پوتر آتما چاہیے، ہولی اسپرٹ چاہیے، رول کو دس چاہیے، وہ بھی آ گیا، میں کہا اس کو کیا پتا یہ آگے آ گیا، یہ کہا کہ نہیں آ گیا، اس نے تو یہ تو جمانتا ہی نہیں ہے، یہ تو کہیں اس کو میں نے کلام سناتے بتا دیا، صرف ایک خدا ہے، یسوع کے پاس آ جائے پوری زندگی دے دے، اسے کرتے کرتے تو اپنی زندگی دے دی، آگے آیا، میں حیران ہو گیا، تالیاں نہیں بجائے سنے، کیونکہ اگلی بات ابھی مزیدار جو ہے تو آپ نے سنی نہیں، آپ پہلے جوش میں آ گئے، وہ آگے آیا اور میں نے ہاتھ کرتے دعا اس کے پاس میں ہاتھ پکڑے تو وہ نیچے گر گیا اور غیر زبانیں بولنے لگ گیا، اس کو رول کو اس کا بلتسمہ ہو گیا، ہاللیلویا۔ اس لیے پاک روح کام کرتا ہے اور آج ہی کر دے گا، یہ نہیں سوچنا کہ میں اتنے سال ہو گئے مجھے ملیا نہیں، ارے بھائی اگر آپ تیار ہیں تبھی جب ہم دعا کریں گے سب کو مل جائے گا، کلام میں کیا لکھا ہے، وہ سب کے سب غیر زبانیں بولنے لگے، وہ سب کے سب روح القدس سے بھر گئے، روح القدس سے بھر کے غیر زبانیں بولنی ہیں، کہیں خالی خالی میں وہ نہیں ہونا چاہتا، میں نے بہت تجویز کی آتی ہے ٹیچنگ، کسی میں سیمینار کریں گے سکھائیں گے آپ کو، بڑے بڑی قسم کی غیر زبانیں ہیں، ٹھنٹھناتے پیپنے والی بھی ہیں، جو گڑ 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 شور بڑا ہوتا ہے اندر کا بھی نہیں ہوتا ہے، میٹنگ میں آئے گی بہن، میٹنگ میں آئے گا بھائی، تمہاری نہیں باتیں کر رہا میں، دنیا کی باتیں کوئی اور بھی سنیں گے مجھے، ہیں پتا کیا ہوتا ہے، ہم نے کہا یہ بہن تو بڑھیا گیس بنا کے گیس بنا شروع، اتنی گیس بنے بولے کہ کاٹ جا کے وہ ایڈا گند کٹ دی تھا کوئی صاحب، میں سچیاں گلا نہیں میں دستا ہوں، میں سب کچھ ویکھیا آیا، اور کوئی رول گزا تو کسی ہور چیز نہ بھری ہوئی ہے، غصے نہ بھری ہوندی ہے، لوگوں نے وہ کھان لی پڑ 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 تے سارے کہنے کہ بھائی بھੈਣ تے کنا مسا آیا تے میں کہاں گے تے پتہ نہیں کی آیا سانو پتہ کی آیا بھائی مجھے پتا ہو یا مجھے پتا کہ پاک روح کی ہوندا ہے پاک روح جب آتا پہلے پاک کرتا ہے پہلے کہتا ہے یسوع کے لفظ دلو توبہ کرو صحیح ہو اس لیے بہت میں غیر زبانوں سے نہیں پریس ہوتا پھر بڑا ہوتا تھا جڑا آیا غیر زبان چپی پاری ہاللیلویا بعد میں پتا کہ اس لشکر ہے
ہاں غیر زبانہ ویک کے پاس مجھے سب پتا ہے، میں کیونکہ تجربے سے گزرا ہوا ہوں، اس لیے سن لیجئے. لیکن اگر ہم نے توبہ کر لیا پھر آپ کو غلط روح نہیں ملے گا. ہاللیلویا. کیونکہ جس طرح تمہارے باپ اگر مچھلی مانگو تو سانپ نہیں دیں گے، اگر روٹی مانگو تو پتھر. تو جب توبہ کر لیا ہم تو خدا ہمارا باپ ہے تو پھر ہمیں پتھر دے گا؟ وہ نہیں دے گا. اور ہمیں انڈا مانگے تو بچھو نہیں دے گا. کیا دے گا؟ پھر جو مانگا وہی دے گا. اور ہم نے روح القدس مانگنا ہے توبہ کے بعد تو پھر روح القدس سے ملتا ہے. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اب ملتا ہے کیسے؟ جلدی سے چلتی ہیں کیونکہ میں آپ کو پتا ہی ہے میں سٹارٹ ہوتے دیر لگا دیتا ہوں، ٹائم بڑا تیز سے گزر جاتا ہے. تنگ تو نہیں آ گئے؟ آ بھی جاؤ گے تو میں تو اپنا جوش پورا کٹ کے میں ان پیغام تو پورا دینا ہی ہے نا. ہاللیلویا. لکھا ہے عید کے آخر دن اب خدا نے کہا کیسے ملتا کیسے ہے. یسوع نے دوسرا سٹیپ یسوع نے اس عورت کے پاس کیا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. کس کے؟ سامری عورت کے پاس. اس کو کیا کہا تھا؟ اگر تو مجھے جانتی کون ہوں، مسیح ہوں، تو مجھ سے پانی مانگتی تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ تیری پیاس بجھا دیتا اور تیرے اندر کیا بن جاتا ہے؟ ایک چشمہ بن جاتا ہے. اب آپ کا یہ دوسرا حصہ ہے. پاک روح کے سٹیپس بتا رہا ہوں. آپ پاک روح کیسے لیتے ہو؟ پاک روح جو ہے پہلے جب آتا جو میں نے بتایا نجات دیتا ہے، وہ آپ کو یسوع سے ملاتا ہے، وہ توبہ کرواتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا. مبارک جمعے کے دن 1969 کو میں بتاتا ہوں. اور وہاں پر میں نے یسوع کو دیکھا تو پاک نے مجھے یسوع دکھایا. پھر یسوع نے میرے سے باتیں کی، میں نے توبہ کی. پاک نے مجھے پھر اس نے مجھے نیا بنا دیا. پھر اس نے مجھے اپنے بیٹے اور بیٹیوں میں خدا نے شامل کر لیا. آمین. تو اس سے آپ کے ساتھ بھی ہوا. تو وہ بھی پاک روح کا کام ہے. اب پاک روح آپ کے اندر نا، آپ کی پیاس بجھ گئی، مزہ آ گیا، سکون آ گیا، بوجھ چلے گئے. میرے ساتھ بھی ایسے ہوا، فتویں چلے گی، پتہ نہیں کیا کیا تھا میرے اوپر، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور میں بھاری رہتا تھا، خودکشی کرنا چاہتا تھا. میں 16 سال کا تھا، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. اور میں بڑا اچھا ہوشیار لڑکا تھا، فرسٹ آتا تھا میں، اور میرے بہت لاڈوں میں بنا ہوا میں. تو میں کہتا تھا مجھے کیا ہے، سب کچھ تو میرے پاس ہے، میں خودکشی کر لوں. تو وہ شیطان تھا میرے پیچھے، مجھے برباد. لیکن یسوع نے میرے سارے بوجھ اٹھا لیے. پہلا سٹیپ پاک روح نے کر دیا، مجھے ہلکا کر دیا یسوع کے وسیلہ سے. آمین. تو میری باپ سے ملاقات ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا ہو گئی ہے. حالانکہ میں نے یسوع کو تو دیکھ لیا، میری بات چیت بھی ہوئی ان سے. اس کے بعد میں نے کیا کہ میں نے کہا مجھے پاک روح کا بپتسمہ چاہیے. پاک روح سے بپتسمہ مجھے جلدی نہیں، لیکن معموری مل گئی. معموری ایک ڈفرنٹ ایکسپیرینس ہے. یہ اسٹڈی پوری آپ کو دوں گا. معموری ڈفرنٹ، معموری ہوتی رہتی ہے اور کمتی بڑھتی رہتی ہے. معموری کا مطلب بڑھ جانا، لیکن نا وہ سب روح القدس سے بڑھ گئے. یہ تجربہ علیحدہ ہے. اور پھر اس کے بعد جو پاک روح کا بپتسمہ ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ تجربہ ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا. جو معمور ہے نا وہ کہتا ہے جی ہمیں غیر زبانوں کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں بپتسمہ، ہمارا تو بپتسمہ ہو گیا. میرے پاس تجربے ہیں پوری پاکستان کے بہت لوگوں کے جو غیر زبانیں نہیں بولتے. وہ کہتے ہیں معمور ہے، ان کے اس سے شفا ہوتی، موزے ہوتے ہیں، برکت ہوتی ہے، ہمیں نہیں ضرورت. یاد رکھنا پاک روح کا بپتسمہ اسپیشل ایکسپیرینس ہے، خاص تجربہ. اس کا ذکر پرانے عہد نامے میں نہیں کیا گیا تھا. یہ سب پاک روح کے بپتسمے کی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ابھی آؤ میرے پاس، جو کوئی پیاسا ہو کس کو ملے گا؟ تیسرا سٹیپ کیا ہے؟ وہ پیاسے ہونا ہے. کس کے لیے؟ وہ نجات کے لیے. نہیں، نجات تو مل گئی، ہم خدا کے بندے بن گئے. اب ان کو کہہ رہا ہے کہ جو کوئی میرے پاس آئے اس کے پاس آنا ہے. آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ سارے آگے آ جائیں میرے پاس، ایسے نہیں آتے. اگر دل سے نہیں آتے تو کیا فائدہ؟ میں کہوں گا تو آگے آ جائیں گے. آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے یسوع کے پاس آنا ہے، میرے پاس نہیں. وہ تو ہر جگہ موجود ہے. آمین. کہنے کہ میں تیرے پاس آتی ہوں، تیرے پاس آتا ہوں. ابھی ہم گا رہے تھے نا آتا ہوں تیرے حضور. تو بیٹھے تو آپ وہیں تھے، کہیں بھی نہیں گئے. آئے ہوئے تو کوئی بھی نہیں. میں ابھی یہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ہم روحانی طور پر آ گئے، ہم خدا کے قریب آ گئے. آمین. اس کی سنی میں ہم چھا گئے. پریز دی لارڈ. اب آپ نے خدا کے پاس آنا ہے. اگلا سٹیپ یہ کرنے کے بعد نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ سٹیپ لکھا ہے آ کر پیے. آ تو گیا، پاک روح آ جائے گا. ابھی آپ جب میں دعا کروں گا آلریڈی یہاں موجود ہے. اس نے صرف کام کرنا شروع کر دینا ہے. اس کو کہتے ہیں مینیفیسٹیشن. میں اکثر سادہ مثالیں دیتا ہوں کیونکہ آپ نے شاید نہیں سنی میرے منہ سے پہلے. اگر آپ سن رہے تو آپ کو پتا ہوگا. میں کہتا ہوں اس گھر میں بجلی ہے لیکن بجلی کام نہیں کر رہی تھی. پہلے کیا تھی؟ بجلی تھی لیکن یہ لائٹیں آن نہیں تھی، نہ یہ سسٹم آن تھا، کچھ بھی نہیں تھا. کچھ آئی نہیں تھا، کچھ بھی آن نہیں تھا. ایسے ہی ہے نا. لیکن جب کوئی اندر آیا تو اس نے بٹن آن کیا، پنکھا آن ہو گیا. پھر بعد میں ساؤنڈ سسٹم آن کر دیا.
پھر تو وہ بجلی نے مینیفیسٹ کرنا شروع کر دی. بجلی تھی لیکن روشنی نہیں دے رہی تھی. اس لیے یاد رکھنا کہ آپ کے پاک روح یہاں موجود ہے اور آپ کے اندر بھی جنہوں نے توبہ کی ہے. صرف وہ اپنی برکت کو اپنی قدرت کو انڈیل نہیں رہا. آگے کیا لکھا ہے؟ آ کر پیے. جب پیے گا تو کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر سے چشمہ بنے گا. یہاں لکھا ہوا ہے, کیا پڑھا ہم نے ابھی پڑھا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ پڑھا ہم نے, مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے جیسا کہ کتاب کو دسمایا زندگی کے پانی کی. اب یہ زندگی کا پانی ہے کیا؟ آگے لکھا ہے اس نے یہ بات اس روح کی بابت کہی جسے وہ پینے کو تھے, پانے کو تھے. آمین. اسے آپ پانے کو تھے. اب آپ کا پاک روح کی بات ہو رہی ہے, وہ یہاں موجود ہے, اوپر سے نہیں آنا. پاک روح اللہ محدود ہے, ہر جگہ میں, پوری دنیا میں اس وقت ہے, اور اس کے لیے کوئی خاص دن بھی نہیں ہوتا. یہ تو ہم مناتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے یاداشت میں, کیونکہ پہلی کلیسیاں مناتی تھی. لیکن میں آج صبح ہی سوچ رہا تھا ہر ایک کا 35 فرق ہوتا. میرا 16 مئی کو تھا 1969 میں. کئیوں کا کرسمس کے پری 35 ہوتا ہے. کیوں بلا؟ ان کو اس دن پاک روح کا تسمہ ہوتا ہے. کیوں بھائی صاحب ساروں کو اسی دن ہوا ہے کہ آپ کو کون سی ڈیٹ میں ہوا تھا؟ 35 والے دن یا کسی اور دن ہوا تھا؟ تو آپ کا 35 وہ ہے. اصل میں اگر شخصی 35 نہ بنے, شخصی طور پر آپ کو روحانی تجربہ نہ ہو روح القدس کے بپتسمے کا, تو آپ کا 35 کو نہیں. آج کل بہت لوگ پینٹیکوسٹل کہلاتے ہیں, غیر زبانوں کا تجربہ ہی نہیں ہے, پاک روح کا بپتسمہ ہی نہیں ہے. 20 سال سے 25 سال سے اپنے آپ کو پینٹیکوسٹل کہتے ہیں. جی میں پینٹیکوسٹل ہوں. ارے بھائی آپ پینٹیکوسٹل ہیں, آپ بیپٹسٹ ہو. بیپٹسٹ نہیں مانتے پاک روح کے بپتسمے کو. وہ کہتے ہیں ہمیں مل گیا ہوا ہے, ہمیں نہیں غیر زبانیں چاہیے, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. وہ بھی خود آگے بندے ہیں, لیکن ایک لمٹ پہ رہتے ہیں. آپ بیپٹسٹ ہو, آپ نے بپتسمہ لیا ہے, آپ نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا, آپ نے کیا, لیکن آپ کو پاک روح کا بپتسمہ نہیں ہوا. اور اگر وہ آپ لے لو گے تو اس سے اوپر چلے جاؤ گے. یہ اسپیشل تجربہ ہے, اور یہ 35 کے دن ہوا تھا. کلیسیا کو پہلے نہیں ہوا. پہلے اس کا ذکر کس نے سب سے کیا تھا؟ کوئی بتا سکتا جلدی سے؟ پرانے عہد نامے میں کس نے ذکر کیا تھا پاک روح کے بپتسمے کا؟ میں پاک روح کے بپتسمے کے لفظ کہہ رہا ہوں, کہیں نہیں آپ کو ملے گا یہ لفظ. نہیں آپ یہ ملے گا کہ خدا آخری دنوں میں اپنا پاک روح, خدا کا پلان کیا تھا, اب میں ساروں کو دے دوں گا, دروازہ کھول دوں گا یسوع کے آنے کے بعد. آمین. اب کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. جو یسوع کے پاس آئے, اور یسوع کے تھرو یہ 1 منٹ بھی لگتا مل جاتا ہے. جیسے میں نے بتا نہیں, وہ ہندو کو مجھے کیا پتا تھا, میں نے سکھوں کو دیکھا ایسے دعا کر رہا ہوں, میں اس کو بعد میں کہہ رہا تو گر گیا, تو غیر زبان میں کہ تو کرسچن ہے, کہتا نہیں میں تو سکھ ہوں. تو میں کہ سکھ تھا تو اتنے بیٹھے تالیاں مار, منو کے پتا. میں وہ کہتا نہیں جی تھی جا دسن ڈے اس نے مجھے سمجھ آ گئی. میں پوچھ چھڑ دیتا, میں یسوع کیا میں دل چ آ جا تو اگے آ گیا. تو میں کہ تینوں کی پتا سی تو کچھ بولن ڈیا؟ ہاں مجھے بڑی خوشی آئی ہے مجھے. اور میں کیا یہ پتر آتما ہی کہتے یہ تو میں لین آیا تھا. ان کو سمجھ نہیں, کیونکہ وہ سکھ تھا. وہ کہ میں تو سکھ ہوں. تو میں نے کہا جب خدا کو قبول سے کلام سنو سے قبول کر لیا, تو اگر سکھوں کو مل سکتا ہے تو ہمیں بھی مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا؟ ہمیں بھی مل سکتا ہے. آمین. اب ہم جلدی سے آگے چلتے ہیں, ہم نے ابھی دعا کرنی ہے. اور آگے کہتے ہیں آ کے پیے. پیا کس نے ہے؟ آپ نے پینا ہے یا زبردستی؟ ماما کہیں ہوں نا کہ صبح میں دسنے میں کہیں ہم منہ پر رکھ دیتے بچے کے منہ کٹ لیں اور اندر ہی نہیں جان دیں. ہوں کہ نہیں ہوں ماں نے پتا ہے کوئی نہ کوئی بچہ یہو جہاں مل جاتا ہے. وہ جنہ زبردستی پاک روح آپ کے اندر ہے. جب ہم دعا کریں گے قدرت ہے کہ آپ کو زبانیں آئیں گی تو بولنے کس نے ہے؟ کیا لکھا؟ وہ سب روح القدس سے بھر گئے. تو کون آگے کیا لکھا ہے؟ اور بولنے لگا یا لگے؟ تو کون بول رہے تھے؟ بندے بول رہے تھے. روح القدس نے نہیں غیر زبان بولنا, انہیں دینی ہے. اب کوئی کہے گی اسی کتوں بول لیے, آگے لکھا ہوا میرا سیدھا سٹائل ہے, سادہ کیا ہوتا ہے؟ آگے لکھا جس طرح روح نے بولنے کی توفیق بخشی, طاقت بخشی. غیر زبانیں کون دے گا؟ روح القدس. بولنی کس نے ہے؟ میں نے بولنی. نہیں بولتا میں ہوں بول سکنا, میں تو ساودھان مہینہ پر ہے, ایسے بھی تو میں غیر زبان بولتا ہوں, لیکن میں نہیں بولن دیا. بولنا نہ بولنا میرے کنٹرول سے, روح نہ پڑھنا میرے کنٹرول سے ہے. کیونکہ میں اگر روح سے بھر جاؤں گا, ایمان سے بھرا ہوا ہوں, تو ایک دم سے آپ کے اندر قدرت آ جائے گی, میرے اندر قدرت آ جائے گی. ہاللیلویا. تو بولنی کس نے ہے؟ جب میرا جگہ غیر زبان بولنے لگ جاؤں گا, بولوں گا آپ کے ساتھ. جب پاک روح کے ابھی نہیں, ابھی کیا کر رہا ہوں؟ کلام دے رہا ہوں. ابھی میں تہری کی آواز نکال رہا ہوں. تہری سمجھ دے نا. جب آپ نے میسج دینا تو پھر غیر زبانہ نہیں بولنی ہے. کئی لوگ ادھا گھنٹہ غیر زبان نہیں بولتے جاتے,
अरे भाई मैसेज देते हुए आपने तुरी की आवाज़ को साफ रहा। तुरी समझते हैं, तुरी होती है वो मैं आसान कहता हूँ नरसिंगा, वो छोटी जी होंगी है। मैनू जिन्नी की समझो ये आ जो तूते वाले नहीं कभी वेखे पुराने वाले विआह ते वो एक पीछे तुर 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 जी कर दी और तुरी तुरी होंगे ने उसकी आवाज़ साफ होती है। जब मैं बच्चा था मुझे नहीं पता था ये तुरी क्या होती है, तो मैंने कहा ये क्या करते हैं, ये पीछे तुर 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 वो जवाब है म्यूजिक वाले समझते मैंने नहीं पता, थोड़ा जहा हूँ समझ आई चंद साल है ये बिच ना बोल जाते हैं कि असं की कहन दे ये तबले वाले आपस में पता की करते हैं उन्होंने दस दिया कि मैं ए वाला करन दिया मैं अंडरस्टैंड रहा मैंने पता है की करते आपस गेम करते हैं इन्हों की जबान होंगी है। तुरी जो है ना इसी तरह से हमारी रूहानी जबान होती है। तो कहता तुरी की आवाज़ ही साफ ना हो तो जो जंग करने में कैसे तैयार होंगे, वो जंग के लिए जब तैयार करते थे। इसलिए खादम की प्रीचर की आवाज़ साफ होनी चाहिए, उसकी हर तालीम साफ होनी चाहिए, उसकी बात साफ होनी चाहिए, सादा से ज़्यादा लोग भी समझ आए, तैयार हो जाए जंग करने के लिए रूहानी जगह पर। आमीन। और रूह से भरने के लिए तैयार हो जाए, अपनी जिंदगियां देने के लिए तैयार हो जाए, मुँह से लेने के लिए तैयार हो जाए। और जब पाक रूह आपके अंदर फूंका जाता है तो आप तुरी की तरह खुदा के हाथ में होते हो, तो आवाज़ साफ होनी चाहिए। तो अगर मैं उत्ते अद्धा घंटा जोश से आके मेरे तक गैस बना के बोली जावा तुम कहोगे लो जी सन तो पता नहीं लगा भाई जी मजा तो इन्होंने चंगे से बड़े लगन डे साडा भी दिल करते जी कंबल कई कंबल जानते हैं। अरे भाई जब कलाम ने ना फिर अपने को कंट्रोल करना है, फिर लोगों को अपनी तरफ नहीं मतवजा करना, फिर उनके अंदर खुदा का पैगाम डालना है। समझ आ गया बात की? अब क्या होगा जब अंदर आ जाएगा तो खुद ब खुद क्या जिंदगी के पानी की एक्सक्यूज मी याद रखें वो जारी हो जाएंगे और ऐसे बहनी शुरू हो जाएंगे। तो आपने जो फिर मुंह में आ जाता आपसे कंट्रोल नहीं होगा। मुझे बड़ा अजीब लगता जब ये लोग कहते हैं जी मैंने दो तीन लफ्ज़ होते हैं, मैं क्या फिर परया कौन नहीं थानू मैं साफ दसदा हूँ मुझे इसके तजर्बे हैं। रूह का मसा आर्जी भी होता है, तौबा की नहीं अज ही की है, कभी ममूर होया ही नहीं, पूरी पोखी को नहीं और लोगों वालों वेख के मसा आ जाता वो भी बोलन डै पेगा, बाहर जाके फिर खत्म। मेरे तजर्बे हैं एक नहीं हज़ारों के, कोई नहीं पाखरू आया जी अज 15 पाख तो दसे हो गए तो 8 ਨੂੰ वेख्या वो कभी गिरजे नहीं दोबारा आए। पाखरू मिल गया कादा मिले टच, हमने ये गिरने का भी देखा, इसे तो मैं ज़्यादा गिरने का इतना नहीं क्या मैं इसके हक में उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं अब उतना मुझे शौक़ नहीं रहा। हज़ारों लोग लाखों मेरी मीटिंग में गिरे और तरह तरह के गिरे, लेकिन कुछ लोग गिरे उनकी सौलियाँ गायब हो गई, उनको फ़ायदा हुआ रूल कुदस का। कईयों को यीशु नजर आया, कईयों को जिंदगियां बदल गई, कईयों को रूह उसका बपतिस्मा मिल गया, कईयों को रूह की नेमतें मिल गई, वो तो हो गया सही। तो जेड़े आए डिग्गे मजा लिया ऐसे भी हुआ है कि हंसते हंसते चले गए कि चलो डिग्गे साहब। पाक रूह आया आरजी, कुछ लोग टेम्परेरी, कुछ 6 महीने 4 महीने चलते हैं, 2 महीने चलते हैं, 2 हफ्ते चलते हैं, रफाकत रखनी ज़रूरी है। और कुछ लोग क्या करते हैं लगातार परमानेंट अनाइंटिंग होती है। हालेलुया। हमें परमानेंटली कनेक्ट हो जाना है और उससे खुदा के साथ ताल्लुक बन जाए हमारा। तो ये नहीं कि आप प्रोफेसर साहब का या पैसा साहब का, आपका अपना कनेक्शन भी होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि इसका मतलब है कि आपका कनेक्शन हो गया तो साढ़े कनेक्शन तो हम पूछो ही ना। अरे भाई बाइबल का तरीका है, जो उस्ताद दिए गए हैं वो फिर अगले जाना होता है, उस्ताद फिर आगे लेके जाते हैं। ये तो ABC है, तौबा करना, बपतिस्मा लेना, रूह को पा लेना, गैर ज़बानी बोलना, ये ABC है, बुनियाद है। फिर बुनियाद ही अगर खड़ी करके तुम बुनियाद खड़ी करे तो ताड़ी जो बारिश हो जाए तो गिरजे तो सारी नहाया करोगे। फिर बुनियाद से गिरजा नहीं बना, अभी दीवारें बनानी पड़ेंगी, उसको तोड़ना पड़ेगा, ये जो भी आपका सिलसिला उसको आपको बनाना ऐसे ही है ना, तो फिर गिरजा बनेगा। तो अगर आप बुनियाद ही डाल के बड़े खुश हो जाओ, ABC करके तो खुश हो जाओ, नो आगे बढ़ना है। और आप में से खुदा बहुत से खादमों को, बेटे बेटियों को, बहनों को मुख्तलिफ किस्म की नियमतों के साथ, बरकतों के साथ और बड़े बड़े खुदा के जो गिफ्ट हैं जिसे प्रस्तश में है, खुदा आप में से लोग खड़े करेगा। खुदा बेटे बेटियों को नबूवत देगा, बरकत देगा, कुदरत देगा, जलाल देगा। इसलिए आपको अनाइन करेंगे। आज मुश्किल होगा, लेकिन आज रूल कुदस आपको अनाइन करेगा। लेकिन पहले भी खुदा नहीं करना, लेकिन कभी कभी आदमी को भी कुछ इजाज़त दी गई है और खुदा जब उसको कहता तो फिर वो अनाइन करता है। मेरी पास्टर साहब से बहुत अच्छी बातचीत हो गई। हमारा बड़ा यकीन है कि मैं बहुत जल्दी शायद अगले महीने के एंड तक हम कर लें, हम एक सेमिनार करेंगे खुली जगह, हम सारे मिलकर लैम्प वाले भी सारे जितने हमारे साथ मिले 100 फिर उसी तरह से आप रोज़ा दुआ में तैयारी करोगे, मैं भी करूँगा। फिर आएंगे, फिर मुझे जब टीचिंग मिलेगी मैं आप टीचिंग, उसके बाद मैं आपको 9 करूँगा। और फिर ऐसे हुआ है कि आपने मेरे लिए दुआ करनी है,
ہم سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. مجھے یہ بتائیں کان محتاج ہے آنکھ کا کہ نہیں ہیں؟ یہ پاؤں محتاج ہیں کہ نہیں؟ یہ محتاج ہیں. اور ہم بھی پاؤں کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ پاؤں کو ہم سمجھیں یہ تو نیچے ہی ہے, یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. ٹانگیں نہ ہو تو کیا کریں گے؟ اگر ہاتھ ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مشکل ہو جائے گی. ہر بندہ امپورٹنٹ ہے. آمین. ہر خدا کا بندہ اور بندی اہم ہے. آپ کی ویلیو ہے. بچوں کی بڑی ضرورت ہے. بچے جس طرح سادگی سے دعا کرتے ہیں اس طرح ہم نہیں کر سکتے. ہمارے دماغ میں کئی باتیں ہوتی ہیں, اس نے ایسے کہہ دیا, اس نے تبلا اوپر کر دیا, اس نے نیچے کر دیا. حالانکہ میں نہیں ان چیزوں میں آتا, لیکن کبھی کبھی جب پتہ ہوتا تو مشکل بھی ہو جاتی ہے. تو یاد رکھیں جو بزرگ یہ بچے ہوتے ہیں نا, بچوں کی مانند بننا ہے. کوئی نہیں پتا, لگ گئے ہم مزے دار. ہاللیلویا. اور سنسیرٹی کے ساتھ. اس لیے آج کے کلام کے مطابق کیا پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ رول کچھ سے باہر گئے اور کیا کرنے لگے. اور وہاں ایک لفظ کبھی نئی نئی زبانوں کا حوالہ پڑا کبھی کہ نہیں؟ مرکز 16 میں کیا کون سی زبانیں بولیں گے؟ نہیں. اگر آپ کی ایک ہی زبان رہتی ہے تو اس کا مطلب ترقی نہیں ہو رہی. آپ ان بچوں کو جانتے ہیں نا, ماں جانتی ہیں. بچے پہلی دفعہ زیادہ پانی مانگے تو کیا کہتے ہیں؟ جلدی سے بتاؤ. مم دیتے ہیں. تو مم ٹھیک لفظ ہے. ماں نو تو پتا لگتا, مم نو تو پتا لگتا, دوجیاں تو پتا لگتا مم منگن. مم کا مطلب پانی. پھر اس کے ساتھ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا 2 سال تک تو پھر کہ مما مم دے دے, ڈیڈی مم دے دو. تو تسی کہو کہ یار ان صحیح بول. کہیں گے جڑے انگریزی والوں کہیں گے واٹر. مما نو آئی وانٹ واٹر. بدل جان گے نا, زبان بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ تو جڑے ساڈے بغیر دیسی دوسی نے بیچارے وہ کہیں گے مما پانی دے دینا. فرق گل ہوگی نا. پہلے مم کے علاوہ بولتے, پھر ذرا اور بڑا ہو جائے گا, پلیز کہے گا, پھر وہ خود پینا شروع کر دے گا. فرق ہو جاتا ہے نا, اس کی زبان فرق ہو جاتی ہے, باتیں فرق ہو جاتی ہیں. تو اگر ہماری ایک ہی بات رہے کہ میں نے 15 سال ہو گئے نا غیر زبان بولتے ہیں, مجھے یہ کس نے شکایت کی, وہ تھا دیاریا ہو گیا ہوا, پہلے وہ پینٹیکوست تھا. انہیں کہا میں ایسی دیاریا ہوئے ہیں کہ ایک کونی غیر زبان ہوتی, ایک ساڈا جڑا پادری ہے نا 15 سال ہو گئے نے اوہی بولتا ہے. وہ پتہ ہی شرارتی نے رٹ لیاں, انہوں نے کہا وہ رٹیاں گئی نے, اوہی انہیں جدوں بھی بولنا وہی بولنا ہے. ایہو جہے بھی بندے بیٹھے ہوندے نے, انہوں بھی پھڑ لینا. ویسے میں وہ نہیں بولتا, میں نویں بولنا ہے. میں غیر زبانوں کی بات نہیں کہ کئی بات پکڑ لیتے ہیں. سر آپ نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی, ان کو پتہ ہوتی ہے. کچھ لوگ تیز بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا دعا تو یہ وہ کہتا جی میں سے چلے پادری وہی بولتا رہا فکرے 3-4 جنی بار وہی انہیں بولنا. اس کا کیا مطلب ہے؟ روحانی طور پر آگے ترقی نہیں ہے. آپ کی روح میں ترقی ہوتی ہے, آپ کی زبانیں بدلتی ہیں, طرح طرح کی زبانیں, نئی زبانیں. ہاللیلویا. تو آج ہم سب سے پہلے یہی کام کرتے ہیں, پہلے ہم یسوع کے لہو سے دھلیں گے. آمین. اور یسوع کو کہیں گے ہمیں دھو دے. کون کون کہے گا؟ اور میں بھی کہوں گا. بھلا کیوں؟ میں یہ تعلیم دیتا ہوں. وہ صرف گناہ گاروں کی توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. گناہ گاروں کے توبہ فرق ہے. گناہ گار توبہ کرتا ہے تو وہ خدا کے بیٹے بیٹیوں میں شامل ہوتا ہے. یہ آپ ہو چکے ہیں. پھر ایماندار جو ہے وہ روز چلتا ہے. یسوع نے شاگردوں کو سکھائی تھی دعا, اگر تم دوسروں کے قصور معاف نہیں کرو گے تمہارے بھی نہیں ہوں گے. کیا کہنا ہے؟ جس طرح ہم دوسروں کے قصور, ہمارے بھی کیا ایماندار غلطی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو انہوں نے بھی دھلنا ہوتا روز. چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہ بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں, لیکن کئی دفعہ چھوٹے گناہ بھی ہماری رکاوٹ بن جاتے ہیں. تو ہمیں ہر روز یسوع کے لفظ سے دھلنا ہوتا ہے. وہ ہماری توبہ ہم اقرار کرتے ہیں, خدا مجھے دھو دے, معاف کر. میں نے صبح بھی کیا, میں اب بھی کرنا ہے. ابھی میں نے 2-3 منٹ میں آپ کہا. پھر لیڈروں کی بھی توبہ ہوتی ہے. لیڈر کو توبہ 2 فولڈ ہوتی ہے. یہ یاد رکھیں, لیڈر جب توبہ کرتا ہے بیداری آتی ہے. ایک تو وہ اپنی غلطیوں کا کہ چھوٹی موٹی ہوئی ہے تو اس کی توبہ کرتا ہے, اور ساتھ ساتھ پوری جماعت کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہے اس کی بھی توبہ کرتا ہے ان کے بہاف پہ. اور جب وہ روتے ہیں, داڑے مارتے ہیں, تو پھر بیداریاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. ہاللیلویا. تو گناہ گاروں کی توبہ سے خاندان بدل جاتے ہیں, شیطان کے خاندان سے خدا کے خاندان میں. ایمانداروں کی توبہ سے روحانی ترقی آ جاتی ہے, اگلے سٹیپ میں آ جاتے ہیں. اور جو خدا کے خادم جب توبہ کرتے ہیں, ملتے ہیں, یونائٹ ہوتے ہیں, برکت آتی ہے, تو پھر خدا بہت کام کرتا ہے. آمین آمین. آپ تیار ہیں اس بات کے لیے؟ آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے. ہم بہت ٹائم نہیں لیں گے. یاد رکھیے اگلے 10 منٹ میں آپ دیکھیں گے, اگلے چند منٹوں میں ایسا ہو جائے گا, لیکن 5, 7, 10 منٹ میں ہی آپ خدا کے مسا سے آگ سے بھر جائیں گے. ہمیں آگ سے بھرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم سب کے ساتھ مل کر یسوع کے لہو کو اپنے لیے لینا شروع کریں گے.
اور اس کو کہیں گے کہ آج مجھے دھو دے میری روح کو، میری جان کو، میرے بدن کو. سب دعا کرنا شروع کریں، سب دعا کرنا شروع کریں، میں کر کے دعا کریں. بچوں آپ بھی دعا کرو، یسوع میں بھی تیرے کو لانا، جیسس آئی کم ٹو یو، اور میں بھی تیرے پاس آتی ہوں، میں بھی آتا ہوں. سب دعا کریں. جو جس نے کبھی توبہ نہیں کی وہ بھی آج سچے دل سے اپنے آپ کو خدا کہتا ہوں. او ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. I can see the blood of Jesus is coming on this car. All congregation. یسوع کا لہو اپنے اوپر لے لیجئے، کیونکہ لہو پہلے دھو دے تو پھر شیطان تو قریب آ نہیں سکتا. کوئی بیماری، کمزوری، لعنتیں، جادوگری، کوئی چیز جو چھپی، کوئی گناہ، وہ سارا دھل کے بہہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. سب دعا کریں، سب اپنی زبان کھولیں اور یسوع کے لہو کو پکاریں. خود اپنے لیے، اپنے روح جان بدن کو خدا کو دے. میں بھی کرنے لگا ہوں تاکہ ہم دھل جائیں. جب یسوع کا لہو